बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा फैसला, इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तौसी का फैसला किया है। इमरान खान साहब इक़्तिदार में आने से कबल, हालांकि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के हवाले से उनकी राय मुख्तलिफ थी। उनका एक निजी टीवी चैनल को दिया गया इंटरव्यू आज सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें इमरान खान साहब फरमा रहे थे कि पहली जंग अजीम हो या दूसरी जंग अजीम, कभी किसी को तौसी नहीं दी गई। इस किस्म के फैसलों से इदारे कमज़ोर होते हैं, लेकिन यकीनन इक़्तिदार में आने के बाद और वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने के बाद इमरान खान साहब को बहुत सारे हालात का इदराक हुआ होगा। बहुत सारी ऐसी मालूमात जो शायद माजी में उनके पास नहीं थी, अब उन तक पहुंची होंगी। और जब हालात बदलते हैं, वाक़यात बदलते हैं, सूरत हाल बदलती है, तो उसके नतीजे के अंदर आपके ख़यालात भी बदलते हैं। और आज इमरान खान साहब के आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के हवाले से ख़यालात में तब्दीली आई और उन्होंने जनरल कमर बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तौसी का फ़ैसला किया। इस फैसले के असरात क्या मुरतब होंगे? जो रीजनल सिक्योरिटी जिसको जवाज़ बनाया गया है आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का, और यकीनन मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के अलावा बहुत सारे ऐसे इलाकाई मामलात हैं जिसके अंदर पाकिस्तान बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। इसी फैसले पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं NDU के साबिक प्रेसिडेंट और साबिक कोर कमांडर मोहतरम जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद खान साहब, और मेरे साथ दूसरे दिफाई तज्ज़ियाकार हैं मोहतरम जनाब मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज ऐवान साहब। जनरल रज़ा साहब, ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब ने जो फैसला किया, गो कि माजी में उनके ख़यालात और बिल्कुल मुख्तलिफ थे, उनकी राय बिल्कुल मुख्तलिफ थी, अब जो फैसला किया है, मौजूदा जो मारूजी हालात है, इस फैसले को आप किस निगाह से देखते हैं? देखिए, मैं तो ना माजी में जो पॉलिसीज थी, चाहे वो इमरान खान साहब हो या दूसरे पॉलिटिशियंस हो, उनके ऊपर तबसरा नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन ये मैं जरूर करूँगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान है, आप ना सिर्फ हमें पता है बल्कि पूरी दुनिया को पता है कि वो तकरीबन हालत जंग में है। जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, आपको ये भी मालूम है कि जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर है वो वेल थ्रेट्स भी आपको न्यूक्लियर वॉर की दे रहे हैं। अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है वो बहुत ही नाजुक मरहले में दाखिल है। तो ये तमाम जो इन्वायरमेंट्स हैं उनको देखते हुए और उससे ज्यादा पाकिस्तान के जो कौमी मफाद है उसको और पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी डिक्टेट्स हैं उनको देखते हुए ये फैसले किए जाते हैं। और हालात बदलते रहते हैं और बदलते हुए हालात के मुताबिक बड़े बड़े फैसले किए जाते हैं। तो मेरे ख्याल में जो फैसला हुआ है वो हालात के मुताबिकत के साथ हुआ है। आपने ये भी देखा होगा कि 15 अगस्त को मोदी साहब ने एक चीफ ऑफ डिफेंस बनाने का भी एक ऐलान किया था, तो उन्होंने भी शायद कुछ सीखा होगा। और हमने भी ये जो फैसला किया है तो अपनी कौमी मफाद को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया है और ये एक मुनासिब फैसला है। और मेरे ख्याल में आप देखेंगे कि इस फैसले की वजह से जो हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है वो एड्रेस होंगे और जो हमारे कौमी मफाद है उनको आगे बढ़ाने में इंशाल्लाह मदद मिलेगी। जनरल साहब, ये फरमा दीजिएगा कि अभी तो खासा वक्त बाकी था, 28 नवंबर तक बीच में कई माह थे, ये सितंबर भी है, अक्टूबर भी और नवंबर का भी ऑलमोस्ट पूरा महीना था। तो ये लगभग कुछ 3.25 महीने कबल इस फैसले की ज़रूरत जो है, जो टाइमिंग है, उस पर ज़रा रोशनी डालिएगा कि ये दुरुस्त बात है कि इसी वक्त कर देना चाहिए था, या अगर इंतज़ार कर लेते तो भी कोई हर्ज की बात? देखिए, बात यह है कि जब भी मुल्क की हालात जो है या जो बॉर्डर के हालात हैं वो तरह के हों जिस तरह के मौजूदा सूरत हाल है, तो उसमें जो हायर कमांड है, चाहे वो आर्मी की हो, नेवी की हो, एयरफोर्स को, उसको तब्दील करना मुनासिब नहीं होता। और ये भी आपको मालूम है कि जितना इस फैसले को आप आगे बढ़ाते जाएंगे, वो उसके फाइनल टाइम के करीब लाते जाएंगे, तो वो उसमें जो है शायद वो नामुनासिब होता। तो और चूंकि ये प्राइम मिनिस्टर का प्रीरोगेटिव है कि वो किसी भी वक्त जो है वो ये अनाउंसमेंट कर सकते हैं, तो उन्होंने आई एम श्योर मुनासिब समझा होगा कि ये एक मुनासिब वक्त है जिसमें उन्होंने ऐलान किया। और उसमें ये है ना कि और जो बाकी चीजें हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि चंद महीने बाद जो है कुछ और भी शायद टॉप लेवल के कुछ लोग हैं
وہ شاید ریٹائر ہوں گے، تو وہ اس میں بھی مدد ملے گی. اور یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ میرے خیال میں نہ صرف مناسب ہے بلکہ ٹائملی بھی ہے. جنرل صاحب، میجر جنرل اعجاز احمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعجاز احمان صاحب، جنرل رضا فرما رہے تھے کہ یہ ٹائمنگ جو ہے یہ مناسب ہے، کیونکہ اب آگے کی جو چیزیں ہیں اس کے حوالے سے جو یہ حکومت کا بروقت فیصلہ ہے، آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ٹائمنگ مناسب ہے یا انتظار کیا جا سکتا تھا؟ نہیں، انتظار کیا، اب اگست ختم ہو گیا، سپتمبر اکتوبر نومبر 3 ماہ کی بات ہے. تو لیٹ اٹ بی ویری کلیئر. دیکھیں، اس میں کلیئرٹی آف تھاٹ کی بات ہے. اگر پرائم منسٹر آف پاکستان کا یہ ڈیسیجن ہے، کسی اور کا تو ہے نہیں. صحیح. جن انوائرمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کیا ہے، دس از ویری ڈیسائسو اپروچ، ڈیسائڈ وٹ یو ہیو ٹو. کیونکہ اس وقت جو ایسٹرن بارڈر پہ حالات ہیں، یہ 3 مہینے کے بعد پتہ نہیں کیا اگلی صورت اختیار کر چکے ہوں گے. اگر خدا نخواستہ ان دنوں میں کشمکش بڑھ جاتی ہے، اسی طرح افغان فرنٹ پہ کیا صورت اختیار کرتے ہیں، امریکن وڈرال یا یہ جو ڈائلاگ ہو رہا ہے پیس پروسیس، یہ کس شکل کو پہنچتا ہے، کیا شکل اختیار کرتا ہے. اگر ان دنوں میں جب اللہ نہ کرے سچویشن خراب ہو رہی ہو، انٹرنل حالات میں انڈیا زیادہ انٹرفیئرنس شروع کر دے اور پھر آپ کہیں جی ابھی آرمی چیف چینج کر دیتے ہیں، تو پھر اس سے بہتر ہے کہ بر وقت ڈیسیجن لیں تاکہ آنے والے وقت سے پہلے اس کو پلان کیا جائے اور چیزوں کے ساتھ ایک یکسوئی کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیل کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں ایک بڑا بر وقت فیصلہ ہے، اور حالات کے مد نظر انٹرنل افغان ایسٹرن بارڈر اینڈ چائنا کے اعتبار سے یہ ایک بڑا اچھا فیصلہ ہے. اس کو اللہ پاکستان کے لیے اچھا کرے اور مبارک کرے. جنرل صاحب، یہ فرما دیجیے گا کہ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس ڈیسیجن کے نتیجے میں کیا میسج جائے گا؟ جو ہمارے نیبرز ہیں ان کے لیے کیا میسج ہے؟ باقی لوگوں کے لیے کیا میسج ہوگا؟ ایک پختہ اور میچور کمانڈ، ایک چیف جو انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی حالات کی مضبوط گرپ میں ہو، اس کا پازیٹیو میسج ہی جاتا ہے بیرون ملک. جو اینیمیز ہیں ان کے لیے اور جو دوست ممالک ہیں ان کے لیے بھی ایک کنٹینیوٹی آف پالیسیز، ایک پختگی سوچ کی، اس کا میسج جاتا ہے. جو اینیمی کے لیے اٹ از بڑا مضبوط فیصلہ ہے، اور جو سیاسی اور ریجنل انوائرمنٹ ہیں، جو بیرونی ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں، اس میں بھی ایک مثبت فیصلے کے طور پہ اس کو دیکھا جائے گا. صاحب، اس کے ایکسٹرنل امپیکٹ کے اوپر تو بات ہو رہی ہے، اس کے انٹرنل امپیکٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ہوں گے؟ دیکھیں، انٹرنل امپیکٹ آپ 3 چیزوں کے ہی اٹھا لیں. رد الفساد کو دیکھ لیں، اس کے امپیکٹ پازیٹیو آیا. نیشنل ایکشن پلان جس پہ پچھلی حکومت خود ڈریگنگ کر رہی تھی، آرمی چیف اور موجودہ سول ملٹری کوآپریشن جس طریقے سے ہے، اور جس طرح انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کو اور جیش محمد کو اور ان آرگنائزیشن کو نیشنل ایکشن پلان کے تحت جن سے ڈیل کیا ہے، جس طرح مدرسوں کی سلیبس کو ریوائز کرنا، ان کو رجسٹریشن ان کی شروع ہو چکی ہے، اس اعتبار سے دیکھ لیں. اور پھر فاٹا کا مرجر، وہاں کی ڈیولپمنٹ، سٹیبلٹی اور الیکشن کا انتخاب دیکھ لیں، اور جو بارڈر کے اوپر فینسنگ ہو رہی ہے، ان 4 بڑے فیصلوں کی اگر آپ دیکھ لیں تو انٹرنلی میرے خیال میں بڑی مضبوط گرفت ہے اس وقت حالات کے اوپر پاکستان آرمی کی، اور یقیناً جنرل باجوہ کے انڈر کمانڈ رہتے ہوئے. تو ان حالات میں ان پالیسیوں کا تسلسل خوش آئند ہوگا انشاءاللہ. یہ ایک آخری بات مجھے جنرل صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ ایک ڈیبیٹ یہ بھی شروع ہو جاتی ہے جب ایکسٹینشن ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کی سینیورٹی متاثر ہو رہی ہے، ان کا کیریئر متاثر ہو رہا ہے. اس کے اوپر آپ ذرا روشنی ڈال دیں گے کہ یہ کیا اس صورتحال آپ کو ایمرج ہوتی نظر آتی ہے اس کے اندر؟ دیکھیں جی، بات بڑی مختصر ہے. جو آدمی پاکستان آرمی کے پروموشن کے پروسیجر کو سمجھتے ہیں، ان کے ذہن میں اس کا کوئی ابہام نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جب ایک سیکنڈ لیوٹیننٹ پاکستان ملٹری اکیڈمی سے پاس آؤٹ ہوتا ہے تو اس کو کوئی نیکسٹ رینک گارنٹیڈ نہیں ہوتا کہ تم ضرور لیفٹیننٹ بنو گے، پھر کیپٹن بنو گے، پھر ضرور میجر بنو گے. ہر سٹیپ کے لیے آدمی نے اپنی اہلیت ثابت کرنی ہوتی ہے. یہ ڈیسیجن ہوتے ہیں میجر جنرل رینک تک ایک بورڈ کے تحت. میجر جنرل رینک کے بعد جو 3 سٹار کا پروموشن ہے، وہ کلوز ڈور کنسلٹیشنز ہوتی ہیں چیف آف آرمی سٹاف کی اپنے پرنسپل سٹاف آفیسرز اور چند کور کمانڈرز کے ساتھ. وہ بھی ایک خفیہ ہوتا ہے ڈسکشن، سیکرٹ ڈسکشن ہوتی ہے، اس کو بورڈ میں یا برملا ڈسکس نہیں کیا جاتا. وہ ڈیسیجن ہوتے ہیں، وہ ایک پروسیجر ہے. اگین کسی میجر جنرل کو یہ گارنٹی نہیں کہ آپ ضرور لیفٹیننٹ جنرل بنیں گے، اور کسی کو اس پہ اعتراض بھی نہیں ہوتا.
جب لیفٹیننٹ جنرل سے چیف آف آرمی اسٹاف کا آتا ہے ٹائم تو یہ واحد ڈیسیجن ہوتا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کا. ہم نے دیکھا ہے 5 سپر سیڈ ہو کے 6واں بھی بنا ہے, 4 سپر سیڈ ہو کے 5واں بھی بنا ہے, 3 سپر سیڈ ہو کے 4تھا بھی بنا ہے. اس پہ بھی کبھی پاکستان آرمی کو اعتراض نہیں ہوا کیونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا ڈیسیجن ہے, انہوں نے لیا, اور 6 چیف تو خود نواز شریف نے بنائے. صحیح. تو جب ایک سلسلہ ایسے ہی چلتا ہے تو کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اور کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہوتا میرے خیال. ٹھیک, بہت بہت شکریہ میجر جنرل اعجاز ایوان صاحب اور لیفٹیننٹ جنرل رضا محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اس صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے. آرمی چیف کی مدت ملازمت میں جو توسیع کا معاملہ تھا. ایک پروگرام میں وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں ان سے گفتگو کریں گے موجودہ سیاسی صورتحال, اپوزیشن کی اے پی سی اور یقیناً آج کے اس فیصلے کے حوالے سے بھی. تو ایک وقفہ. ویلکم بیک ناظرین. عمران خان کا آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع اور پھر آج اپوزیشن کی جو آل پارٹیز کانفرنس ہے اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما رکن قومی اسمبلی محترم جناب ڈاکٹر رمیش کمار صاحب. لاہور اسٹوڈیو سے مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما محترم عطا اللہ تارڑ صاحب, اور کچھ ہی دیر میں یہاں اسٹوڈیو میں جوائن کریں گی پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما سینیٹر سحر کامران صاحبہ. ڈاکٹر رمیش کمار صاحب, عمران خان صاحب کا فیصلہ اپریسیشن گو کہ تحریک انصاف کے تمام افراد کی جانب سے آ رہی ہے. بریک پہ جانے سے قبل میں گفتگو کر رہا تھا جنرل اعجاز ایوان سے اور جنرل رضا سے. عمران خان صاحب کی پہلے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے رائے مختلف تھی. وہ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ ان کے کلپس خاصے وائرل ہیں. تو اب یہ حالات اور واقعات کے نتیجے میں ان کی رائے بدلی ہے یا یہ ضروری تھا اس وقت یہ فیصلہ کرنا؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ آج جس ٹائم کے اوپر کیا گیا ہے, ایک افغانستان کے اندر پاکستان کا امپارٹنٹ رول اور دوسرا کشمیر کی جو صورتحال اور مختلف حربے جو استعمال کیے جا رہے ہیں, کل جیسے پانی 1-2 لاکھ کیوسک جو ہے چھوڑا گیا, اس قسم کا جو یہ میسیج ہمیں دے رہے ہیں, ہمیں آج ایسا میسیج دینا چاہیے تھا کہ ہمارے جو ایکسپیرینسڈ سپہ سالار ہے جو ایک بہت اچھے طریقے سے فارن پالیسی کو آگے بڑھا رہے ہیں, پاکستان کی ڈپلومیسی کے حوالے سے ہمیشہ جس کو کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے کہ ہمارے اس کے اندر اداروں کا رول کیوں ہے, جس کو میں امپارٹنٹ رول سمجھتا ہوں کہ دنیا کے ہر ملک کے اندر جو سیکورٹی ایجنسیز ہوتی ہے اس کا ایک امپارٹنٹ رول ہوتا ہے, اور ہماری تو جغرافیکلی پوزیشن ہی ایسی ہے جہاں پہ تو ان کا رول امپارٹنٹ ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن جو ہے اس ٹائم کے اوپر امپارٹنٹ تھی, اور اس ٹائم کے اوپر میں تو یہ کہوں گا کہ ہماری حکومت نے 1 سال کے اندر جو اچھے میں اچھا کام کیا ہے, جو رائٹ پرسن فار رائٹ جاب جس کو میں کہتا ہوں فار رائٹ ٹائم, وہ یہ باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا کیا ہے. اور لیڈر وہ ہے جو وقت کی مناسبت سے اپنی پرانی اسٹیٹمنٹوں کو نہیں دیکھے اور وہ کمپرومائز کرے اپنی اسٹیٹمنٹوں کے ساتھ, مگر حالات کی خاطر, ملک کی خاطر وہ کہے نہیں میری زبان نہیں, آپ یہ حالات بالکل صحیح کہتے ہیں, اس حالات کے مطابق یہ چیز ہونی چاہیے. تو میں پاکستان کی قوم کو یہ مبارکباد دوں گا. عمران خان صاحب کا رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن لینے کے اوپر میں شکریہ ادا کروں گا. اللہ تارڑ صاحب, میں چاہوں گا اس معاملے کے اوپر آپ حوالے سے بھی ہم پازیٹیولی جو ہے اس کے حوالے سے جائیں گے. آپ کی رائے بھی میں لے لوں. گو کہ آل پارٹیز کانفرنس کے اندر اپوزیشن نے بڑا محتاط رویہ رکھا ہے اور کہا ہے کہ بھئی یہ ہوتا رہتا ہے, ماضی میں بھی ہوا ہے, اور سرکاری ملازمین کی مدت ملازمت میں توسیع ہوتی رہتی ہے, لہٰذا ہم کسی کنٹروورسی میں نہیں جانا چاہتے ہیں اور نہ متنازعہ کرنا چاہتے ہیں. آپ کی مسلم لیگ نون کی کیا رائے ہے اس فیصلے کے حوالے سے؟ دیکھیے جی, آپ صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن ہے گورنمنٹ کا ود ریگارڈ ٹو این انسٹیٹیوشن آف دا کنٹری, یعنی ملک کے ایک ادارے کے حوالے سے انہوں نے ایک ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن لیا ہے وزیر اعظم پاکستان نے. تو اس پہ مسلم لیگ نون کسی قسم کی سیاست کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی, اور جو آج کل کے حالات ہیں اسپیشلی افغانستان کشمیر کے حوالے سے, اس پہ اللہ کرے کہ یہ ڈیسیجن جو ہے وہ بہتر ثابت ہو. اور ہماری جماعت کا ہمیشہ سے ملک کی ڈیفنس کے حوالے سے بڑا واضح سٹانس رہا ہے, چاہے وہ ایٹمی دھماکے ہوں, اس ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانا. اس کے بعد میاں نواز شریف نے ہمیشہ میاں نواز شریف کی قیادت میں
ہم نے ہمیشہ ایسے اقدامات کیے ہیں جس سے ملک کی سالمیت اور ملک کے دفاع کو جو ہے وہ تقویت ملی ہے. تو اس معاملے کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کی سیاست نہیں ہونی چاہیے. ایک ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن ہے اور اس کو ایز این ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن ہی لینا چاہیے. آج آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے طاہر صاحب، میں پھر ڈاکٹر صاحب کا اس پہ رائے لوں گا، لیکن شہباز شریف صاحب بھی تشریف نہیں لے گئے اور بلاول بھٹو صاحب بھی موجود نہیں تھے اس کے اندر. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حالات کی وجہ سے جو انٹرسٹ ہے وہ کم ہو رہا ہے اور پھر اس کا اوور آل امپیکٹ آئے گا جوائنٹ اپوزیشن کے اوپر اور اس کی افیکٹونیس جو ہے وہ کم ہوتی نظر آ رہی ہے؟ گو کے اناؤنسمنٹ تو ہوا ہے کہ 29 تاریخ کو ایک اور اجلاس بلایا جا رہا ہے اور پھر جو چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے اس کے اوپر ایک بات طے پائی ہے کہ تمام جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ اسلام آباد جب لاک ڈاؤن کے لیے آئیں یا دھرنے کے لیے آئیں تو وہ ایک چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے اس کا ڈرافٹ تیار کر لیں. یہ کاغذی کارروائی تو ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن پریکٹیکلی بھی کوئی ایسی مضبوط صورتحال ہے جتنا ہمیں کاغذ پہ نظر آتا ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے حافظہ، پہلی بات تو یہ کہ 14 اگست کو اس تقریب میں موجود تھا جہاں پہ شہباز شریف صاحب کو دھکا لگا اور ان کی کمر میں چوٹ آئی، اور اس کے بعد ڈاکٹر کو ایمرجنسی میں بلایا گیا اور ڈاکٹر نے ان کو جو ہے وہ ریسٹ ایڈوائز کیا. تو ورنہ تمام لوگ اس کے گواہ ہیں کہ پچھلی جو APC ہوئی تھی وہ 7-8 گھنٹے جاری رہی اور شہباز شریف صاحب بھی وہاں موجود تھے، بلاول صاحب نے بھی بعد میں جوائن کیا، بی بی مریم بھی موجود تھی. تو اپوزیشن متحد ہے، اپوزیشن کی صفوں میں کوئی دراڑیں نہیں ہیں، اپوزیشن جو ہے وہ مل جل کے چل رہی ہے. اور آج بھی جو ڈیلیگیشن بھجوایا گیا مسلم لیگ نون کی طرف سے وہ بڑا ہائی پاور ڈیلیگیشن تھا، جس میں ہمارے پارلیمانی لیڈر خواجہ محمد آصف صاحب موجود تھے، ہماری جماعت کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال صاحب موجود تھے، ہماری جماعت کے نائب صدر ایاز صادق صاحب موجود تھے. تو اسی طرح بلاول صاحب بھی جو تھے، ان کا ایک طے شدہ دورہ تھا گلگت بلتستان کا، تو ان کی جماعت کی بھی بھرپور نمائندگی وہاں پہ تھی. تو قطعاً ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی اپوزیشن کی جو ہے ایک متحد ہونا اس میں کسی قسم کی کوئی دراڑیں، میں سمجھتا ہوں یہ درست نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تسلسل ہے. ماضی میں بھی ایک ریبر کمیٹی آپ کو یاد ہوگا تشکیل دی گئی، ہر جماعت نے اپنے سینئر ترین 2 لوگوں کو نامزد کیا، بلکہ یہاں تک کہ جہاں پہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہماری رابر کمیٹی کے ممبر تھے، جب وہ اریسٹ ہوئے تو ان کی گرفتاری کے بعد ایاز صادق صاحب کو ذمہ داری سونپی گئی. تو ایاز صادق صاحب اور احسن اقبال صاحب بڑے تواتر کے ساتھ جو ہے وہ ریبر کمیٹی کی میٹنگ میں بھی شریک ہو رہے ہیں. اور آبویسلی اب جب APC کی باری آئی تو وہ دونوں رہنما شریک ہوئے، اور آئندہ انشاءاللہ جو بھی لائے عمل طے ہوگا وہ ایک جوائنٹ اپوزیشن کی طرف سے ہوگا. اور آئندہ ہونے والی APCs میں آپ دیکھیں گے کہ لیڈرشپ جو کسی مجبوری کی بنا پہ آج موجود نہیں تھی تو وہ انشاءاللہ موجود ہوگی. اور کل میری اپنی مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی اس موضوع پہ بات ہوئی، تو کچھ چیزیں انسانی بس سے باہر ہوتی ہیں اور وہ شہباز شریف صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت دے، ان کی کمر کا ایشو بنا، بٹ انشاءاللہ آئندہ ہونے والے جو اجلاس ہوں گے اس میں وہ شریک ہوں گے. اور چارٹر آف ڈیمانڈز کے حوالے سے دیکھیں ہمارا بڑا واضح موقف ہے. سب سے بڑا مسئلہ اس وقت اس ملک کے اندر اس ملک کی معیشت ہے اور بگڑتے ہوئے حالات ہیں کہ 1 سال گورنمنٹ کو ہونے کو آیا ہے، ابھی تک ہمیں کوئی ایک چیز بھی جو اکنامک انڈیکیٹرز ہوتے ہیں اس میں بہتری نظر نہیں آئی. اور آپ دیکھیں کہ قیمتیں جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. میں ذرا APC پہ رائے لے لوں ڈاکٹر رمیش کی، پھر ہم اس پہ آتے ہیں سچویشن کے اوپر. ڈاکٹر صاحب، جو آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے اس پہ آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ آل پارٹیز کانفرنس ہونا ان کا حق ہے، اپوزیشن کر سکتی ہے، مگر بات یہ کہ اس کے پیچھے موٹیو کیا ہے. آپ اس کو لیڈ کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان جو خود اسمبلی سے باہر ہیں، کیونکہ وہ کبھی اسمبلی سے باہر رہنا پسند نہیں کرتے، کشمیر کمیٹی کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے. آج وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مولانا فضل الرحمان اگر نہیں ہے تو آج کشمیر کمیٹی بھی ایکٹیولی کام کر رہی ہے. آپ فخر امام کو دیکھیں کہ کس طریقے سے ہینڈل کر رہا ہے، اور یہ چیزیں ان کو پتا ہے کہ اگر اس طریقے سے PTI کی گورنمنٹ پرفیکٹلی اگر کام کرتی رہے گی، ہم اس کو ڈسٹرب نہیں کریں گے تو پھر آگے ہمارے لیے اور راستے بند ہوں گے. میں سمجھتا ہوں یہ مفادات کی سیاست اب نہیں ہونی چاہیے. بہت وقت ہم نے گزار لیا، 72 سال ہم نے کشمیر کی اسٹرگل کو بھی اس طریقے سے ہائی لائٹ نہیں کیا، تھوڑا بہت ہائی لائٹ کرتے تھے، یا ہماری ملک کی اکانومی کے حوالے سے ہم نے پبلک پاپولر فیصلے کسی ٹائم ضرور ہوئے ہیں، مگر پاکستان پاپولر فیصلے نہیں ہوئے. اب وقت آ گیا ہے کہ کڑوے گھونٹ پینے کا. اب وقت آ گیا ہے کہ ہر بندہ اپنی ذمہ داری سمجھ لے کہ یہ ملک یہاں پہ اس قرضوں کے اوپر آیا ہے تو ہمیں کس طریقے سے
جو ہے ملک کو بچانا ہے, ملک کو ترقی یافتہ لے کے آنا ہے, ملک کو خود مختار بنانا ہے. جب تک ہم قرضوں کی جال میں رہیں گے تب تک ہم اپنی خود مختاری کو ہمیشہ کوسچن مارک سمجھیں, کیونکہ جو ہمیں پیسے دے گا, جس کے آگے ہم جو ہے وہ ہاتھ پھیلائیں گے, وہ لازمی ہے وہ اپنی ہمارے آگے ڈیمانڈیں بھی رکھے گا. تو اب ہمیں خود مختاری کی طرف جا رہے ہیں. پالیسیز جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پالیسیز کے حوالے سے سخت فیصلے لیے گئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. اگر ان سخت کے اندر تھوڑا سا نرمی کی طرف ہم جاتے تو عوام کے اندر جو ہے وہ اتنی پریشانی نہیں ہوتی. اس وقت جو پریشانی ہے, مگر عوام کو آج بھی فیتھ ہے کہ ایک گورنمنٹ جو ہے وہ ایماندار ہے, گورنمنٹ کی ڈائریکشن صحیح ہے, گورنمنٹ جو بھی کر رہی ہے ٹیکس کے حوالے سے تو وہ, یا بجٹ کے حوالے سے جو ایکسپینڈیچر کو کم کیا جا رہا ہے, ریونیو کو بڑھایا جا رہا ہے, یہ سارے جو ہے وہ ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے, ماضی کے جو فیصلے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کیا جا رہا ہے. مگر آج اے پی سی جو ڈسکس کر رہی ہے, ساری چیزیں الٹی ڈسکس کر رہی ہے, ہر چیز کے اندر اپنے مفادات کی بات کر رہی ہے. شہباز شریف صاحب لازمی ہے پی ایم ایل این کے اندر, میں سمجھتا ہوں کہ بہت سمجھدار بندے ہیں, اور آج جو انہوں نے ایف آئی اے کے اندر بھی جو ویڈیو اسکینڈل کے اندر بھی اپنے آپ کو ایک سائڈ پہ رکھا ہے کہ میں تو ایسے بیٹھا تھا, مجھے ویڈیو کا پتہ نہیں ہے کیا نہیں ہے. تو وہ ہمیشہ پرفیکٹ طریقے سے بات کرتے ہیں. تو اس وجہ سے انہوں نے, طبیعت بھی ان کی کبھی کبھار, تو پہلے میں بھی ان کے ساتھ تھا, خراب رہتی تھی, مگر جب امپارٹنٹ چیزیں ہوتی تھی تو 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے وہ کام بھی کرتے تھے. مگر جب ایسی چیزیں ہوتی تھی جہاں پہ کسی کا فائدہ نہیں ہوتا تھا تو اس کو جو ہے وہ ایکسکیوز بھی کر دیتے. تو انہوں نے ایکسکیوز کیا ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں آئے ہیں. اور بلاول صاحب اس وجہ سے نہیں آئے جو میں سمجھتا ہوں کیونکہ سینیٹ کے اندر جو پیپلز پارٹی کے کچھ ممبروں نے جو کیا ہے, اس وجہ سے وہ فیس نہیں کر سکتے ہوں گے, اس وجہ سے انہوں نے ہو سکتا ہے یہ ڈیسیژن لیا. ٹھیک ڈاکٹر صاحب. جی سیر کامران صاحبہ, ڈاکٹر رمیش کی گفتگو آپ نے سنی, انہوں نے کہا بلاول صاحب شاید اس وجہ سے نہیں گئے کہ وہ فیس نہیں کر سکتے تھے جو سینیٹ میں ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال ہے کہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا کہ بلاول بھٹو زرداری کا پری اسکیجول وزٹ تھا, اور جب آپ کا پری اسکیجول وزٹ ہوتا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت گلگت بلتستان کا وزٹ ایک سیاسی رہنما کی طرف سے بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کو یہ دیکھا کہ کتنی اہمیت ہم دیتے ہیں کشمیر کو, گلگت بلتستان کو, کہ بلاول بھٹو زرداری لڑکانہ میں تھے جب انہیں یہ پتا چلا کہ کشمیر کی آئیڈینٹی پہ اسالٹ ہوا ہے, 370-35A ایبروگیٹ ہوا ہے. ہی کیم آل دا وے لیونگ آل ہز جتنی بھی کمٹمنٹس تھی بیہائنڈ. یہاں پر آئے, اب جیسا بھی تھا, میں سمجھتی ہوں کہ پہلے دن کوئی پروسیڈنگ نہیں ہوئی جو افسوسناک تھی نیشنل اسمبلی میں, لیکن پیپلز پارٹی نے جب نیشنل ایشوز ہوتے ہیں, جہاں قومی اہمیت ہوتی ہے, وہاں پہ سیاست نہیں کی. اے پی سی جو ہے, اے پی سی کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ جی بیکار ہے, میرے خیال میں کشمیر کا ایشو بھی ڈسکس ہو رہا ہے, اور آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی کی ہائیسٹ ریپرزنٹیشن ہے وہاں پہ, پیپلز پارٹی کی ہائیسٹ ریپرزنٹیشن ہے. یہ نہیں ہے کہ اب پیپلز پارٹی کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. رات کو مولانا فضل الرحمان خود گئے ہیں, بلاول بھٹو زرداری سے ملے ہیں. تو آپ کو جو ہے میرے خیال میں کہ تھوڑا سا چیزوں کو, حقائق کو سامنے رکھیں. اب اگر یہ کہتے ہیں رمیش کمار صاحب کہ جی آپ نے جتنے غلط فیصلے کیے, جتنی نالائکیاں کی وہ عوام کے فیور میں کی, تو عوام سے پوچھیں. عوام تو بڑے کرب میں مبتلا ہیں. یعنی آپ سے اکانومی نہ سنبھلی, آپ سے گورننس نہ سنبھلی, آپ نے قیمتوں میں اضافہ کر دیا, آپ نے لوگوں کا جینا محال کر دیا, آپ نے روپے کی قیمت جو ہے وہ اتنی کم کر دی کہ ڈی ویلیو ہو جائے بالکل, آپ نے جو ہے وہ ڈالر کی قیمت زیادہ کر دی, آپ نے انفلیشن ڈبل ڈیجٹ کر دی, آپ کوئی جو ہے تمام انڈسٹری آپ کی سٹینڈ سٹل ہے. تو آپ یہ کہیں کہ یہ آپ نے مشکل فیصلے کیے ہیں, یہ آپ نے بیوقوفانہ فیصلے کیے ہیں. آپ اگر ملک کو اتنے چیلنجز درپیش ہیں, ملک کو کھڑا ہونے کے لیے, کوئی فیس دکھانے کے لیے انٹرنیشنل, آپ کی اکانومی ہونی چاہیے اسٹرانگ. لیکن میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ انہوں نے سوائے اگر ڈپلومیٹک بھی جس کو یہ اچیومنٹ کہتے ہیں, وہ بھی ڈیزاسٹرز ہیں. اگر آپ اس کو کہیں گے کہ امریکہ میں جو ہے وہ 9,000 لوگ جمع کر کے کوئی وزیر اعظم نے کوئی اچھا کام کیا تھا, مجھے تو نہیں پتا کہ قومی اہمیت کے کسی معاملے کے اوپر انہوں نے گفتگو کی. بالکل گفتگو نہیں کی. انہوں نے وہاں پر جا کے یہی چور ڈاکو والا جو ایک اسکرپٹ ہے وہی انہوں نے وہاں پڑھا. ہم تو چاہتے تھے کہ کنٹینر سے اترے, ہم تو چاہتے تھے اپنی رسپانسبلٹیز پورا کریں. آپ کو یہ جو منصب جس چیز کے لیے ملا ہے اس منصب کی اہمیت کو سمجھیں. آپ کو منصب اس لیے نہیں ملا کہ آپ اپنا ایئر ٹائم, آپ نیشنل ریسورسز, اپنے منصب کی اتھارٹی صرف اپوزیشن کے خلاف استعمال کریں. آج آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے تمام جو مین لیڈرشپ ہے اس کو آپ جیلوں میں ڈال دیں, پی ایم ایل این کی بھی, پیپلز پارٹی کی, اپوزیشن کو آپ کریں. ابھی مجھے پتہ چلا کہ پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ بھی
बंद हो गए, जिसमें ना सेक्रेटरी जरदारी साहब है ना फरियाल तालपुर है। यानी इस किस्म की हरकतें करने से विंडिक्टिव आपको हासिल क्या हो रहा है? हासिल कुछ नहीं हो रहा, आप सिर्फ अनसर्टेनिटी क्रिएट करना चाहते हैं। आपको आज भी ये एहसास नहीं है कि इस वक्त मुल्क किस क्राइसिस से गुजर रहा है, हमें कौमी यकजहती की कितनी जरूरत है। मैं सैर साहब एक ब्रेक ले लें, तो ब्रेक के बाद जब आते हैं तो अताउल्लाह तारड़ साहब, ये जो बात हुई आज एपीसी के अंदर कि जी गवर्नमेंट ने कश्मीर का सौदा कर दिया, वो तो कहते हैं जी हमने बड़ा इफेक्टिव तरीके से उठाया है, 50 साल में पहली मरतबा जो सिक्योरिटी काउंसिल में ये मामला गया है, दुनिया हमारे साथ अब खड़ी हुई है, अपोजिशन कह रही है कि नहीं ये तो सौदा करके आ गए हैं। ये क्या है इस मामले के ऊपर बात, और जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। तो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इन दोनों मौजूआत पे गुफ्तगू करेंगे। एक वक्फे के बाद आते हैं तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम बैक नाजरीन। सेनेटर सहर कामरान साहिबा, अताउल्लाह तारड़ साहब और डॉक्टर रमेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अताउल्लाह तारड़ साहब, आज अपोजिशन की जो एपीसी थी उसमें भी यही बात हुई जो सहर कामरान साहिबा फरमा रही थी ब्रेक पे जाने से कबल। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि कश्मीर का सौदा कर दिया है और कश्मीर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज हो गया है, और फिर दौरा अमेरिका का जिक्र हुआ। गवर्नमेंट कहती है जी हमने तो जितना इफेक्टिवली इस मामले को उठाया है उसकी कोई मिसाल तारीख में नहीं मिलती। आप कहते हैं सौदा कर दिया है, ये किन बुनियादों पे आप कहते हैं कि कश्मीर का सौदा हो गया? देखिए जी, हाफिज साहब, पहली बात इसमें यह है कि जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये मामला उठाया गया तो वहां ये मामला चीन की तरफ से ले जाया गया। तो हम तो पीएमएलएन स्टैंड्स विंडिकेटेड, यानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो पॉलिसी थी चाइना के साथ अपने रवाबित बढ़ाने की, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस की, कंट्री टू कंट्री एक्सचेंजेस की, ट्रेड की, डेवलपमेंट की, देखिए वो पॉलिसी फिर कामयाब ठहरी। यानी मियां नवाज शरीफ एक विजनरी और एक दूरअंदेश लीडर निकले कि उन्होंने पहले दिन से, जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने चाइना के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात रखे। अब इस हुकूमत की आप इमेच्योरिटी देखें कि जब ये अमेरिका जाते हैं तो वहां पे सालसी के हवाले से बात होती है, ये फतह के बिगल बजा देते हैं और ये कहते हैं कि जी हमें बहुत बड़ी कामयाबी होगी, हम कश्मीर का वर्ल्ड कप लेके आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब लैंड करते हैं तो एयरपोर्ट के ऊपर एक लंबी कतार हार लेके इनके वो दरबारी खड़े होते हैं, वो इनको हार पहनाते हैं। तो ये मैं समझता हूं कि एक गवर्नमेंट के पार्ट पे बड़ी इमेच्योरिटी थी, यानी ये अभी तक वो ऑपोजिशन फ्रेम ऑफ माइंड से बाहर नहीं निकले हैं। इनको चाहिए था कि जो सफारती महाज के ऊपर अग्रेशन नजर आना चाहिए था, पूरी कौम को यकजा करते, शहबाज शरीफ साहब को बुलाते, आसिफ जरदारी साहब को बुलाते, मौलाना फजल रहमान साहब को बुलाते, असफंदियार वली साहब को बुलाते और उन्हें कहते कि जी ये दुनिया का नक्शा है, ये ममालिक हैं, जहां जहां आपके ताल्लुकात हैं हम गवर्नमेंट की तरफ से आपको भेज रहे हैं, जाके वहां बात की जाए, कश्मीर के इशू को उठाया जाए। शहबाज साहब आप तुर्की जाएं, हम खुद सऊदी अरब जाते हैं, जरदारी साहब को यूरोप भेजें। यानी जो एक कौम को यकजा करने की इनकी जिम्मेदारी थी और जो सफारती महाज के ऊपर एक अग्रेशन नजर आना था, वो हमें नजर नहीं आया। और वजीर खारजा साहब के भी जो बयानात आते रहे वो आपने देखे, इंतहाई मायूस कुन बयानात थे कि जी आप दुआ करें, यानी दुआ तो पूरी कौम कर रही है, मगर आपकी क्या अमाल हैं, आपने सफारती महाज पे क्या किया है? यानी आपने अमेरिका में फतह की बिगल बजाए, उसके बाद यू वर क्लूलेस, यू वर ग्रोपिंग इन द डार्क, आपको तो समझ ही नहीं आ रही थी कि आपने करना क्या है। और गवर्नमेंट का हर इशू के ऊपर नी जर्क रिएक्शन क्यों होता है? यानी सोशल मीडिया के ऊपर 370-35A की रेवोकेशन 48 घंटे पहले चल रही थी। ट्विटर के ऊपर लोग शोर मचा रहे थे, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला जैसे लोग जो हैं वो ट्वीट्स कर रहे थे और दुहाइयां दे रहे थे। तो ये गवर्नमेंट सोई क्यों रहती है? और दूसरी बात की मेरे भाई रमेश कुमार साहब ने, ये वॉइस ऑफ सैनिटी है पीटीआई के अंदर, नो डाउट अबाउट दैट, मगर देखिए सेहत के मामले पे सियासत नहीं होनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब की वाकई सेहत खराब थी और अल्लाह ताला सबको अच्छी सेहत में रखे। तो एक तो उस पर मेरा इतराज है कि ये सेहत के मामले पे सियासत काइंडली ना करें। दूसरी बात ये है कि इस मुल्क के अंदर जो एक एजिटेशनल पॉलिटिक्स और एजिटेशनल पॉलिटिक्स को इस इंतशार तक ले जाने वाली जमात पीटीआई है। पीटीवी के ऊपर हमला, चाइनीज सदर का जो दौरा था उसका डिले होना, और वो जो डंडे और कील और वो जो पेट्रोल बम की बोतलों के साथ रेड जोन के अंदर घूमना फिरना, तो वो मनाजिर भी हमने अपनी स्क्रीनों पे देखे हैं। और दूसरी बात ये कि जब आप बाहर के ममालिक में जाते हैं, वहां जाके वावेला करना कि जी हम बड़े करप्ट हैं, फिर आप कहते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गिर गई है। 1 साल होने को आया है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और चोर चोर के नारों के अलावा आप मुझे बताएं कि हमने अचीव क्या किया है।
ठीक। अभी आप देखें कि बिलियन ट्री कैंपेन जो है उसकी पार्लिमानी कमेटी खत्म कर दी गई। आप एक मेगा प्रोजेक्ट, चलिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गिर गई, फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो गया, आपने कर्जे हमारे दौर में 5 साल में 11,000 अरब के कर्जे थे, आपने पिछले 1 साल में 7,600 अरब के कर्जे लिए। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम कोई नहीं है, आपने पीएसडीपी में एक मेगा प्रोजेक्ट नहीं रखा। उसके बाद डेट सर्विसिंग के अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गिरी, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट गिर गई, इन्फ्लेशन आसमान को चढ़ गई। आपने कौम से वादा किया था 50 लाख घरों का और 1 करोड़ नौकरियों का, उस पे पूरे 1 साल में कोई पेशरफ नहीं है। आप मुझे बता दें कहां है वो घर, कहां है वो नौकरियां? ठीक है, फैसल भाटा साहब ने ठीक कहा है जी ताहिर अगले साहब, 10 हफ्तों में आ ये रही है। जवाब ले लेते हैं रमेश कुमार साहब से। रमेश कुमार साहब, बहुत सारी बातें जमा हो गई, अब बगैर सवाल किए आपकी तरफ, क्या आप इन बातों का जवाब दे दीजिए। देखिए, बात यह है कि एक तो आदमी को रियलिस्टिक होना चाहिए, हर गवर्नमेंट को रियलिस्टिक होना चाहिए, पॉजिटिव चीजों को पॉजिटिव होना जो मानना चाहिए, और नेगेटिव चीजें हैं वो कहना भी अपोजिशन का फर्ज है और गवर्नमेंट को मानना भी फर्ज है। एक तो रियलिस्टिक पॉलिसी किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, चाहे पीपुल्स पार्टी हो, चाहे पीएमएलएन हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे जमात, तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जब भी जो हुकूमत में होते हैं तो और मौकफ होता है, अपोजिशन में होते हैं वो और मौकफ होता है। तो ये मैं हमेशा जब नून लीग में था तब भी ये बात करता था, आज भी बात करता हूं, माजी में क्यों में था तब भी ये बात करता था कि बी रियलिस्टिक। और दूसरी बात ये कि अब अवाम जो है वो बहुत सुजाग हो चुकी है, अवाम समझदार हो चुकी है, तो इस वजह से किसी पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे को हकीकत से मुबनी बात नहीं करनी चाहिए। करते हैं तो लोग चैनल बंद कर देते हैं कि यार ये तो किसी बेटी बात है, हम सुन सुन के थक गए हैं। इश्यूज जो कुछ तारड़ साहब ने जो गिनवाए कि भाई पीएसडीपी वगैरह, मैं मानता हूं कुछ चीजों के ऊपर इशू जो है वो इस वजह से है कि जब फंडिंग नहीं होती, पैसे नहीं होते हैं, तो मेगा प्रोजेक्ट जो है वो इस वजह से नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल कम है मेगा प्रोजेक्ट। मगर आप वहां पे देखें कि महंगाई की वजह से एहसास प्रोग्राम जो है वो भी हो रहा है, हाउस स्कीम हो रही है। हर पार्टी का अपना एक मैनिफेस्टो होता है, मियां साहब का मोटरवे का मैनिफेस्टो है, इनका आजाद प्रोग्राम का मैनिफेस्टो है, पीपुल्स पार्टी का तो मैनिफेस्टो जबान से रोटी कपड़ा मकान है, वैसे तो कुछ भी जो है नहीं है, उसका तो है ही नहीं ना, उनका एक ही मैनिफेस्टो है, करप्शन। तो अब बात सिंपल में ये है कि हमें डायरेक्शन को सेट करना है, हर पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो अब मानना चाहिए। तो बात की इन्होंने कि कश्मीर के ऊपर क्यों नहीं जो है ये कंसोर्शियम बनने चाहिए, मैं इस चीज का हामी हूं कि ये चीजें बननी चाहिए। मुझे ये बताएं कि हिस्ट्री के अंदर पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर बाहर फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बहुत ज्यादा इशू बने। हिस्ट्री में इतनी मरतबा, 3 मरतबा पीपुल्स पार्टी पीएमएलएन की हुकूमतें रही है, कभी भी ये कंसोर्शियम ऐसे नहीं बने। आज मेरी कोशिश थी कि हम बनाएं, मैंने अपने क्योंकि मैं फॉरेन पॉलिसी में भी हूं और डिफेंस पॉलिसी में भी हूं, मैंने वहां पे कोशिश जरूर की कि ये चीजें होनी चाहिए। मगर वहां पे फिर ये आती है बात कि भाई अपोजिशन को अगर इन चीजों में अगर कहते आप आए तो वो अपनी मफादात की सियासत को पहले रख देते हैं, जिसके ऊपर हम कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। मगर अब जब मीटिंग हो रही थी, लास्ट मीटिंग हो रही थी अक़वाम मुत्तहिदा की मीटिंग के बाद, तब भी मैंने ये मैसेज किया था कि ये होना चाहिए। और आपने देखा कि लास्ट जो फॉरेन ऑफिस में मीटिंग हुई उसमें सारी अपोजिशन के एक नुमाइंदा जो है उनके सारे शामिल थे। मगर और भी अच्छे तरीके से जिन जिन ममालिक के अंदर एक मीटिंग करें, जाएं, अच्छी तजावीज है, और ये तजावीज सबसे पहले मैंने पुट की है, मैंने माजी में भी पुट की, अभी भी पुट कर रहा हूं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान को इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस, पाकिस्तान को जिस तरीके से दोहरे तरीके से यूज किया गया, अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक टीओआर फिक्स करके अपनी मफादात की सियासत खत्म करके विदाउट एनी सेल्फ कंप्रोमाइजिंग, आप अगर इस तरीके से मुख्तलिफ ममालिक में पार्लियामेंट्री, मेरी जो असेंबली के अंदर ज्वाइंट सेशन के अंदर स्पीच ही है कि हमें गवर्नमेंट का मौकफ आगे नहीं भेजना चाहिए, हमें पार्लियामेंट का मौकफ भेजना चाहिए। ये मैंने ज्वाइंट सेशन में स्पीच में भी कहा था। मगर मुझे हुकूमत और गवर्नमेंट दोनों तरफ से एक एक दूसरे के ऊपर इल्जामात सुनने में आए, मगर कश्मीर इशू को कम सीरियस सुनने में आया। ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की, ये बदकिस्मती है हमारी कि 72 सालों की वो बेचारे वहां पे जुल्म सह रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, मगर हम उसको नतीजा खेज अभी तक नहीं बना सके हैं। मगर अभी वक्त
ٹھیک ہے رمیش صاحب، دیر آئے بالکل۔ درست آئے. آج بھی ان ایشوز کے اوپر ہمیں مل کے ایک ایسا، اگر آج لیڈر آف اپوزیشن آگے بڑھے، ایک لیٹر لکھے خان صاحب کو، کوئی بھی لیٹر لکھے، وہ لکھے کہ سر یہ ایشو جو ہے میرا یہ پروپوزل ہے. آپ دیکھیں میڈیا اس کو کیسے ہائی لائٹ کرتی ہے. گورنمنٹ کرے یا اپوزیشن کرے، اچھی ایڈوائز کو پٹ ہونا چاہیے اور پروموٹ ہونا چاہیے. ٹھیک رمیش یہ صاحب، تھیوری ہونی چاہیے. بالکل. میں صاحب ہم سیر ڈر صاحب گئے اس کے میں بعد، میثاق معیشت کے بعد ہم ڈر گئے ہیں. I think میں- جی طاہر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میثاق معیشت کے بعد میں کہہ رہا ہوں جی وہ میثاق معیشت ہم نے آفر کیا تھا، تو اس کا جو نتیجہ نکلا اس کے بعد پھر ہم حوصلہ شکنی نہیں، ہوئی. اس کا بھی پارلیمانی کمیٹی صاحب اس کا بھی ریسیپروکلی دونوں طرف سے آئے. آج بھی ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر ایسے نیگیٹو لوگ بیٹھے ہیں جو اس قسم کی ایگریسو بات کرتے ہیں. بات کرنے کے انداز سے پھر بھی پیپلز پارٹی بہتر ہے. پیپلز پارٹی کے اندر پھر بھی کچھ لحاظ والی باتیں ہوتی ہیں. باقی ساری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کثرت نہیں چھوڑتے، وہ اس کو گالیاں. کم سے کم پیپلز پارٹی میں سیر کامران صاحب، آخری کمنٹ میں کیونکہ پروگرام کچھ کا نہ ٹائم کچھ ختم ہو رہا ہے ہے. کہ یہ رمیش صاحب نے تو بڑی کھلی باتیں کر دی. انہوں نے کہا جی میں نے تو کوشش کی ہے، اپوزیشن مفاد کی بات کرتی ہے، نیگیٹو لوگ ہر پارٹی میں میں سمجھتی ہوں آپ مائنڈ سیٹ کو دیکھیے کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ جس کو حکومت ملتی ہے وہ خود کو حکمران سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں عقل کل ہوں. دیکھیں آپ کی اہمیت نہیں ہے، آپ کو یہ اسٹرینتھ، آپ کو یہ پوزیشن پارلیمنٹ دیتی ہے جو آپ کو منتخب کرتی ہے قائد ایوان. ٹھیک ہے، آپ اگر پارلیمنٹ کا احترام نہیں کریں گے تو آپ 0/0 ہیں. کیا ایسا نقطہ ہو جس پہ کنسنسس ہو سکے گورنمنٹ کا اور اپوزیشن کا، ریاست کے مفاد میں، آئی ملک تھنک اور عوام کے حکومت مفاد؟ کو یہ جو ہے نا اپنے اوپر سے یہ جو بونس کے میں ان کو وہ ملتی ہے نا، ایک چیری آن دا ٹاپ، کہ آپ کو یہ جو فرعونیت ملی ہے اس کو ہٹائیں اور آپ یہ سوچیں کہ ملک ہم سب کا ہے، پاکستان ہم سب کا ہے، ہم سب اپنے ملک سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. آج چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے نامنیٹ کیا تھا سابق صدر آصف علی زرداری کو کہ وہ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں، پارلیمانی میٹنگ کے اندر جو ہے وہ شرکت کریں، نمائندگی کریں پیپلز پارٹی کی. ہی از ناٹ کنوکٹڈ، ہی از انڈر ٹرائل. آپ نے ان کو جیل میں ڈال دیا. ہمارا سر خم ہے، ہم عدالتوں میں بھی جاتے ہیں، لیکن دس واز اے نیشنل سیکیورٹی ایشو، آپ نے ان کو باہر رکھا. میں سمجھتی ہوں کہ اتنا توہین مت کریں آئین کی، جو لیجیٹیمیٹ رائٹس ہیں ان سے نہیں کریں. آپ کو کسی نے پاکستان تحفے میں نہیں دیا، پاکستان ہم سب کا ہے، پاکستان کے عوام کا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اور کشمیر کی جو جد و جہد چل رہی ہے 72 سال سے، جتنی قربانیاں ہیں ان سب کی رسپیکٹ کریں. یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. سیر کامران صاحبہ، ڈاکٹر رمیش کمار اور عطا اللہ طاہر صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا. کل اسی پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.